ہم جو کچھ بھی کھاتے یا پیتے ہیں وہ ہمارے جسم کو توانائی اور طاقت فراہم کرتا ہے، اور یہ توانائی اور طاقت تب بھی ملے گی جب ہمارا نظام انہضام درست طریقے سے کام کرے گا۔ اچھا حکیم صاحب، آج کل ہر دوسرا فرد جو ہے وہ گیس اور اپارا کی شکایت کرتا ہے۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ رات لیٹ نائٹ سونا، ورزش کا نہ کرنا، صبح دیر سے اٹھنا۔ ہمیشہ تندرست رہنے کے لیے اپنی زندگی کو عام نہ سمجھیے، آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے۔ جو لوگ رات عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانا کھاتے ہیں اور پھر وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، ان کا ہضم ویسے ہی خراب نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین، میں محمد عامر ہوں اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں صحت ہی زندگی ہے۔ معزز ناظرین، ہم جو کچھ بھی کھاتے یا پیتے ہیں وہ ہمارے جسم کو توانائی اور طاقت فراہم کرتا ہے، اور یہ توانائی اور طاقت تب بھی ملے گی جب ہمارا نظام انہضام درست طریقے سے کام کرے گا۔ اگر ہمارا نظام انہضام درست طریقے سے کام نہ کر رہا ہو تو یہ ساری خوراک جو ہے ہمارے جسم کو طاقت یا توانائی فراہم نہیں کرے گی۔ آج ہم اسی پروگرام کے اندر ڈائجسٹو سسٹم یا نظام انہضام کے بارے میں بات کریں گے، جس کے لیے آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں ایک دفعہ پھر دعوت دی ہے جناب حکیم عزیز الرحمان صاحب کو۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ دوبارہ تشریف لائے۔ حکیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ نظام انہضام کیا ہے اور یہ جسم میں کس طرح کام کرتا ہے؟ ہیومن ڈائجسٹو سسٹم یہ وہ پیچیدہ عمل ہے جس میں خوراک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر کے جسم میں جذب کیا جاتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو منہ سے شروع ہو کر مقعد تک کے مختلف اجزاء پر مشتمل ہے، یعنی ریکٹم کے مختلف اجزاء پر مشتمل ہے۔ حکیم صاحب، یہ بتائیے کہ آج کے دور میں ہاضمے کی خرابیاں بہت بڑھ گئی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی زیادہ تر وجہ یہ ہے کہ دیر سے سونا، لیٹ نائٹ سونا، اور خاص طور پر ہماری کیمیکلی غذائیں جو ہم غذا استعمال کر رہے ہیں وہ کیمیکلی ہیں۔ وہ اس میں یہ دیکھیے کہ رات سبزی اور ہمارے جو فروٹس ہیں ان کی مقدار بہت چھوٹی ہوتی ہے، اور جو ہی وہ کھاد اور سپرے کا استعمال کرتے ہیں تو صبح کے ٹائم وہی جو سبزیاں اور فروٹس ہیں وہ صبح بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں، جو ہمارے نظام ہضم کو خراب کرتے ہیں اور ہمارے مختلف اجزاء کو خراب کرتے ہیں، جگر کو خراب کرتے ہیں۔ اتنی آپ دیکھیے پچھلی جو ہمارے بڑے تھے وہ سادی غذائیں استعمال کرتے تھے، اور ان کی یہ غذائیں کیمیکل نہیں تھیں، اور ان کا لیٹ نائٹ جو ہے نا وہ نہیں سوتے تھے، جلدی سوتے تھے، صبح جلدی اٹھتے تھے، اور اس طرح کی غذائیں ان کی معمولات زندگی نہیں تھی ان کی غذاؤں کا۔ اس طریقے سے جو وہ غذائیں سادہ استعمال کریں، اور جس حد تک سادہ غذا استعمال کرتے وہ تندرست تھے، آج اسی وجہ سے یہ بیماریاں جو ہے نا وہ ہیں۔ اچھا حکیم صاحب، آج کل ہر دوسرا فرد جو ہے وہ گیس اور اپارا کی شکایت کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا سادہ سا حل بھی بتائیں۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ رات لیٹ نائٹ سونا، ورزش کا نہ کرنا، صبح دیر سے اٹھنا۔ آج مختلف ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، مختلف مریض میرے پاس آتے ہیں، ان سے پوچھیں تو وہ ساری رات جاگتے ہیں اور فجر تک وہ جاگتے ہیں، فجر پڑھ کے کچھ لوگ سوتے ہیں، کچھ لیٹ جو ہے نا سو جاتے ہیں، صبح لیٹ وہ سوئے رہتے ہیں اور اٹھتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے نظام کو خراب کرتے ہیں۔ کیا کچھ خوراک بھی ایسی ہیں جو اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں؟ خوراک آج آپ کو پتہ ہی ہے، جو جنریشن استعمال کر رہی ہے، فاسٹ فوڈ کا استعمال کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کولڈ ڈرنکس کا استعمال کر رہی ہے۔ یہ جتنی غذائیں ہیں، کولڈ ڈرنکس کا استعمال آج سے 40 سال پیچھے چلے جائیں تو بالکل نہیں تھا، 30 سال پہلے بھی بہت کم تھی۔ آج ہر غذا کے ساتھ ہمارے معمولات زندگی ہیں، شادی ہو، بیاہ ہو، ہمارے گھر کے فنکشن ہوں، ہمارے چھوٹے موٹے فنکشن ہوں، ہم لوگ خود ہی گھر میں کھانا کھا رہے ہوں، دونوں ہی صورتوں میں، مختلف صورتوں میں ہمارے ہاں سافٹ ڈرنک کا استعمال بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے مختلف امراض کا ہم لوگ شکار ہو رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ نظام انہضام ہے۔ اچھا حکیم صاحب، نظام ہضم سے جڑا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے قبض۔ اس کی مین وجہ کیا ہے، اور یہ اس کا آسان سا حل بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ جو ہر دوسرا بندہ اس مسئلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ اس کا بہتر طریقے سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو گندم کا آٹا ہے وہ ہمیں چھنائی کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے، چھان کے نہیں کھانا چاہیے، وہ ہمیں سادہ ہی استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہمارے جسم کو فائبر ملے۔ ہمارے جسم میں فائبر کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم قبض کا شکار ہیں۔
دیر سے ہم لوگ سوتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہ بن جاتی ہے قبض. اور خاص طور پہ ہمارے ہاں آج کل ہماری جو معمولات زندگی ہے، آفیشلی ہماری زندگی ہے، ہم دفتروں میں، ہم کمروں میں محدود ہو کے رہ گئے ہیں. ہماری سٹنگ سارا دن ہماری سٹنگ ہے، ہم اس سٹنگ میں جو ہے نا اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں. ورزش کا ہم لوگ اہتمام نہیں کرتے، غذا کو پراپر وقت پہ نہیں لیتے، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ قبض کا ہم لوگ شکار ہیں. ہم فروٹس جو ہے نا وہ نہیں استعمال کرتے. جتنے بھی فروٹس ہیں، خاص طور پہ پانی والے جتنے فروٹس ہیں، ان میں خاص طور پہ گرما اور خربوزہ اور تربوز اور آڑو، یہ وہ چیزیں ہیں، فروٹس ہیں جس میں زیادہ فائبر پایا جاتا ہے، اور پانی کی مقدار بھی اس میں ہمارے جسم کو ملتی ہے، جس کے ساتھ ساتھ ہمارے نظام ہضم بہتر ہوتا ہے. اور نظام ہضم کے ساتھ ساتھ ہمیں قبض کا جو ہے نا کانسٹیپیشن کا وہ ہم اس کا شکار نہیں ہوں گے. اور اسی طریقے سے اگر ہم اپنی غذا کو سادہ کر لیں اور مختلف قسم کی ڈشز جو آج کل مختلف کیمیکل یا مختلف سوس سے بنائی جاتی ہیں، اگر اس کا استعمال کم کیا جائے تو ہم لوگ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان بہت جلد اس سے چھٹکارا پا لے گا. بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ صبح واک ضرور 3 سے 4 کلومیٹر پیدل چلنا چاہیے. ہمارے نظام ہضم کو بہتر کرے گی، ہمارے انٹسٹائن اس سے بہتر ہوں گی، اور اس کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ ڈپلیکیشن کا عمل اچھا ہوگا. ویکیوم کے ذریعے ہمارے جو ہے نا اسٹول خارج ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہمیں قبض کی، کانسٹیپیشن کی شکایت نہیں رہے گی. سبز پتوں والی سبزیاں بھی زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں اس مسئلے کے لیے؟ سم ٹائم سبز پتوں کی کچھ ایسی سبزیاں ہیں جو کہ مختلف امراض میں مختلف لوگوں کو موافق نہیں رہتی. اچھا جی. اور پانی کا کتنا استعمال کرنا چاہیے؟ میں نے ایک دن میں کتنے گلاس جو ہے ایک عام فرد کو پینے چاہیے جو اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں؟ پانی بہت ضروری چیز ہے ہمارے جسم میں. ہمارا جسم اسی کے ساتھ چلتا ہے. اس کے ساتھ خاص طور پہ ہمارے گردے، کڈنیز ہمارے جو ہیں، ان کو پانی کی مقدار کی ضرورت ہے. لیکن پانی بہت ہی انتہائی اہمیت کا حامل ہے ہمارے جسم میں. اس کو چاہیے یہ کہ ہمیں 8 سے 10 گلاس سردیوں میں، یعنی موسم سرما میں کم از کم 8 سے 10 گلاس ہماری جسم کو چاہیے، جو کہ ہمارے اس کے ساتھ فلٹریشن کا عمل ہمارا بہتر ہو. اس کے ساتھ ساتھ آج کل گرمی میں ہمیں کم از کم اگر کچھ بھی نہ دیں تو طبی نقطہ نظر سے 24 سے 25 گلاس ہمیں جو ہے نا وہ استعمال کرنے چاہیے. لیکن اگر یہاں پہ کچھ ایسے امراض آ جاتے ہیں جو کڈنی کے حوالے سے ہیں، حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ کڈنیز میں، ہم لوگ یہ سب مریضوں کو یہ کہتے ہیں کہ کڈنیز میں جو ہے نا پانی کا استعمال زیادہ کریں تاکہ آپ کے گردوں میں سٹون نہ بنے، کنکریشن نہ بنے، کسی بھی قسم کے سٹون کے کچھ ایسے ذرات نہ بنے، کلکلس جو ہے وہ نہ ہو، ہمارے گردے میں جو ہے نا وہ فلٹریشن کا عمل صحیح رہے. آپ یہ دیکھیے ہمارا جسم میں پانی کی اس حد تک ضروری ہے کہ ایک ڈائلیسس جو کہ 2 سے 3 گھنٹے کا عمل ہے، اور وہ جسم میں ہمیں ہر ہفتے جن کے گردے ڈائلیسس پہ ہیں، جو ڈائلیسس کرواتے ہیں، ان لوگوں میں جو ہے نا وہ عمل ہفتے میں 1 سے 2 مرتبہ کروایا جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں وہی عمل، آپ دیکھیے کہ اللہ کی شان دیکھیے کہ ہمارا وہی جسم 30 سے 32 دفعہ وہ ڈائلیسس ہمارے سارے جسم میں سارا دن 32 دفعہ یہ عمل کو دہرایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہر جسم میں دہراتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ چیز کہوں گا کہ جو گردے کے کچھ ایسے امراض ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ ڈائلیسس پہ آ گئے ہیں، یا ایک عام چھوٹی مرض ہے لیکن وہ بعد میں بہت زیادہ بڑی مرض بن جاتی ہے، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہائیڈرونیفروسس. گردے میں ہائیڈرونیفروسس یعنی کہ کچھ ورم کی شکایت ہو جائے تو اس صورت میں پانی کی مقدار کم رکھنی چاہیے. لیکن عام مقدار جو ہے نا، عام دنوں میں وہ پانی کی مقدار زیادہ رکھیے. اور آج کل خاص طور پہ پانی کی مقدار کو زیادہ رکھنا چاہیے. لیکن آگے جو برسات کا موسم آ رہا ہے، اس موسم میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ سکنجبین لازمی اس میں رکھیے تاکہ ہمارے جسم میں ڈی ہائیڈریشن کا عمل جو ہے وہ نارمل ہو، ڈی ہائیڈریشن نہ ہو. ہمارے جسم میں اگر کچھ ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے تو سکنجبین اس چیز کو پورا کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پانی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے ہمارے جسم کے لیے، اور وہ لینا چاہیے. قبض سے بھی نجات دے گا پانی جو کسی حد تک قبض سے بھی نجات مل سکتی ہے. اچھا حکیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو معدے میں تذابیت یا سینے میں جلن کی لوگ بہت شکایت کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا سادہ حل یہ ہے کہ ہمیں سبزیوں پہ آ جانا چاہیے. ہم جس حد تک ہو کہ ویجیٹیرین ہو جائیں، گوشت کا استعمال کم کریں. گوشت ہمارے جسم کے لیے انتہائی اہمیت ہے، گوشت کی بہت اہمیت ہے. لیکن اس حد تک گوشت پہ جانا کہ ہم لوگ ہفتے میں 7 کے 7 دن ہی گوشت کھائیں، تو یہ انتہائی مضر صحت ہے.
بلکہ اس میں کرنا یہ چاہیے کہ سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. ہفتے میں 1 سے 2 دن گوشت کا استعمال کر لینا چاہیے، لیکن سبزیوں میں ڈال کے اگر گوشت کا استعمال کر لیا جائے، دالوں کے ذریعے گوشت کا استعمال کر لیا جائے تو اس میں یہ ہوگا کہ تھوڑی مقدار میں گوشت استعمال ہوگا اور سبزیاں اور دالیں آپ کو ملیں گی، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے اس طرح کے مسائل سے جو ہے ہم بچے رہیں گے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سبزیوں اور دالوں میں مکس کر کے گوشت کا استعمال کریں، اکیلا سبزیاں علیحدہ استعمال کرنی چاہیے، دالیں علیحدہ استعمال کرنی چاہیے، لیکن بعض اوقات گوشت کو سبزیوں میں ڈال کے استعمال کر لیا جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے. اچھا حکیم صاحب، کچھ غذائیں ہمارے ناظرین کو بتائیں جو ہمارے نظام کو بہت بہتر کر سکتی ہیں اور ویسے بھی ہماری عمومی صحت کو جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں ہماری عمومی صحت کے لیے. بہت ساری غذائیں ہمارے نظام کے لیے بہتر ہیں. اس میں خاص طور پہ کدو کا استعمال لازمی کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے کالی توری کا استعمال لازمی کرنا چاہیے، کالے چنے کا استعمال لازمی کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پودینے کا استعمال لازمی کرنا چاہیے. پودینے کو کسی بھی فارم میں آپ لے سکتے ہیں، اس کا آپ جوسز بنا سکتے ہیں. پودینے کی جیسے منٹ مارگریٹا ہے وہ استعمال کر لینا چاہیے، لیکوڈ فارم میں لیکوڈ فارم میں بھی استعمال کرنا چاہیے. لیکن پودینے کی چٹنی ہر کھانے کے ساتھ ہمیں استعمال کرنی چاہیے. اس کے ساتھ یہ ہوگا ہمارا نظام ٹھیک رہے گا، اور خاص طور پہ برسات کے موسم میں پودینے کا استعمال وہ ہر روزانہ کی بنیاد پہ کرنا چاہیے. سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے، فائبر کا استعمال کرنا چاہیے. جس میں چیزوں میں زیادہ فائبر ہے یہ ہمارے نظام کو بہتر پھل کون رکھتی سے ہیں. استعمال کرنے سے؟ پھل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پھل میں خاصیت رکھی ہے، لیکن جتنے فروٹس آج کل اویلیبل ہیں یہ تمام کے تمام ہماری صحت کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. اس میں خاص طور پہ جو اس وقت چل رہی ہیں وہ گرما چل رہا ہے، خربوزہ چل رہا ہے، تربوز چل رہا ہے. لیکن تربوز جب ہی مونسون شروع ہو جائے تربوز کا استعمال بند کر دیا چاہیے، بند کر دینا چاہیے، کیونکہ تربوز جو ہے نا یہ ہمارے مختلف لوگوں کو مختلف مزاج میں وامٹنگ کی کیفیت بھی کچھ لوگوں میں پیدا ہوتی ہے. لیکن گرما، خربوزہ، تربوز، آلو بخارا، خوبانی، لیچی، فالسا، جامن. اب دیکھیے جامن اور فالسا یہ آج کل کے موسم کے فروٹس ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ آپ شیک کر کے استعمال کر لیں، لیکن جامن جو ہے وہ کثرت سے استعمال کریں. جامن سے یہ ہوگا ہماری انٹسٹائن بہتر ہوتی ہیں، جامن سے ہمارا معدہ بہتر ہوتا ہے. جامن جو ہے نا وہ شوگر لبے کے لیے ہمارے لیے بہت ہی افیکٹو ہے. اور اسی طریقے سے الیچی یہ بھی ہمیں بہت زیادہ صورت قلبی میں اور ذوف قلبی میں، اور ذوف قلبی کہتے ہیں دل کا بوجھ، ہاں، اور اسی طریقے سے ذوف پڑنا، یعنی کہتے ہیں نا میرے دل گھبراہٹ شروع ہو گئی ہے، ایسے ہی ہماری دل کی رفتار تیز ہو گئی ہے. تو الیچی کو جو ہے نا وہ لیکوڈ فارم میں لے لیں یا الیچی کو ویسے استعمال کر لیں. اس کا شیک بنا کے اس کو استعمال کر لیں، جوس استعمال کریں. اچھا، شیک کم سے کم استعمال کرنی چاہیے. شیک جتنا زیادہ ہم لوگ شیک کا استعمال کرتے ہیں. اور ایک چیز آپ عامر صاحب دیکھتے ہوں گے لوگوں کو کہ کھانا کھایا تو 2 گھنٹے کے بعد یا 1.5 گھنٹے کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد یہ ہم نے جو ملک شیک پینی ہے، یہ انتہائی غلط ہے. رات کے ٹائم جو ہے نا وہ ملک شیک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. دودھ بھی مکمل غذا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فروٹ بھی ایک مکمل غذا ہے. ہم دودھ اور فروٹ کو ملا کے اس کا شیک بنا لیتے ہیں. نہار اگر آپ رات کا کھانا نہیں کھا رہے تو اس صورت میں اگر آپ شیک کا استعمال کر رہے ہیں تو بہتر ہے، لیکن کھانے کے بعد جو ہے نا وہ شیک کا استعمال نہ کیا جائے. اور باقی جتنے میں نے آپ کو فروٹس بتائیں یہ انسانی صحت کے لیے، ہضم کے حوالے سے اور ہمارے جسم کی توانائی کے حوالے سے، وائٹامن کے حوالے سے اور مختلف آئرن کے حوالے سے یہ ہمارے فروٹس جو ہے نا ہمیں ہمارے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہیں. اور اس میں خاص طور پہ فالسا اور جامن یہ تقریباً 6 سے 10 ہفتے یا 6 سے 8 ہفتے کے درمیان اس کا رہتا ہے یہ. لیکن جو باقی فروٹس ہیں وہ ملتے رہتے ہیں. آج کے موسم میں 8 سے 10 فروٹ سیزنل فروٹ ہمیں اویلیبل ہیں، وہ استعمال کرنا چاہیے جو ہمارے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کو آپ چینج کر کے استعمال کر لیں. 2 سے 3 فروٹ سیزنل فروٹ ایک وقت میں استعمال کرنے چاہیے. یہ ہمارے نظام ہضم کو بھی بہتر کرتے ہیں. لیکن ہمیشہ اس چیز کا اہتمام کریں کہ فروٹس جتنے ہیں یہ آپ نہار استعمال کریں. نہار استعمال کریں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ شیک جو ہے یہ اگر استعمال کریں تو نہار کریں، کھانے کے بعد اس کا استعمال نہ کریں جو نقصان دہ ہو سکتا ہے. کھانے کے بعد اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اچھا حکیم صاحب، سب سے آخر میں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ ورزش جو ہے وہ کتنی ضروری ہے اور ہمارے نظام پہ کتنا اچھا اثر ڈالتی ہے. میں تو ہر پروگرام میں ہر پیشنٹ کو، اسٹوڈنٹس کو یہی کہتا ہوں کہ آپ مارننگ واک کریں.
مارننگ واک ہمارے جسم کے لیے بہت ہی ضروری ہے، ہمارے اعضاء کے لیے، اعصاب کے لیے، قوا کے لیے، ہمارے جسم کے مختلف حصوں کے لیے۔ ہم جو آج دیکھیے آج کی جنریشن جو ہے وہ تھراپسٹ کے پاس جا رہی ہے، فزیو تھراپسٹ کے پاس جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دفتری ماحول ہے، ہمارا بیٹھنے کا ماحول ہے، ہم لوگ واک نہیں کر رہے، کھایا تو وہیں بیٹھ گئے، کھایا تو وہیں لیٹ گئے، کھایا تو صوفے پہ ہی لیٹ گئے، کھایا تو بیڈ پہ ہی لیٹ گئے، کھانا کھا کے ہم لوگ واک نہیں کرتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ طبی نقطۂ نظر سے ایک عام آدمی کو رات کا کھانا ہو یا صبح کا کھانا ہو، تھوڑی سی چہل قدمی کر لینی چاہیے۔ کھانا کھا کے واک نہیں کرنی چاہیے، چہل قدمی کرنی چاہیے۔ کھانا کھا کے ہم واک کریں گے، ہمارا دل متاثر ہوگا، ہمارا جسم متاثر ہوگا۔ اس لیے رات کا جب بھی کھانا کھائیں، آپ نے دیکھا ہوگا مختلف لوگ رات کا کھانا کھا کے وہ فوراً لیٹ جاتے ہیں، یا وہ موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یا کچھ اپنی مصروفیت کا وہ جو ہے نا وہ مصروفیت ان کی ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں کھانا کھا کے 3 سے 4 منٹ 5 منٹ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، سکون سے بیٹھے رہیں۔ تو پھر اس کے بعد آپ اٹھیے اور 40-50 قدم 60 قدم یعنی آپ 10-15 گھر چھوڑ کے باہر جائیے اور تھوڑا سا چکر لگا کے آئیے، پھر اس کے بعد بیٹھیے۔ یہ ہوگی ایک عام جو بات ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ صبح مارننگ واک کریں، اس میں ایکسرسائز کریں۔ آج کی جنریشن جم کو زیادہ ترجیح دے رہی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ جم نہیں جوائن کرنا چاہیے، جانا چاہیے، لیکن آپ جب گراؤنڈ میں جاتے ہیں ننگے پاؤں آپ جو ہے نا گھاس پہ پیدل چلتے ہیں تو وہ آپ کے لیے، آپ کے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے، جس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ مختلف قسم کے امراض سے بچے رہیں گے، جگر کے امراض سے بچے رہیں گے، آپ کے اعصاب ہیں وہ مضبوط رہیں گے، اور آپ اپنے آپ کو توانا محسوس کریں گے۔ اچھا حکیم صاحب، یہ جو ورزش ہے یا واک ہے، یہ نہار میں زیادہ فائدہ دیتی ہے یا کھانے کے بعد زیادہ فائدہ دیتی ہے؟ آپ نے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی، اسکول کالج میں ابتدائی طور پہ یہ مضمون پڑھایا جاتا ہے مارننگ واک۔ ہاں، مارننگ واک کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ صبح پولوشن کم ہوتی ہے، صبح فضا صاف ہوتی ہے، سانس لینے میں ہمارے لنگس کے حوالے سے بہت ہی ضروری ہے۔ اور اس کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ صبح کے ٹائم انسان رات ساری نیند لے کے آتا ہے، ہمارے سارے دن کی شکست اور ایک توڑ پھوڑ جو ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم صبح فریش ہوتے ہیں۔ اور صبح واک کا بھی ایک علیحدہ ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا مزہ رکھا ہے، اور اس کے ساتھ مختلف امراض سے ہمیں بچنے سے صلاحیتیں اس میں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے صبح مارننگ واک کی جائے، اور مارننگ جو ہے نا یہ انتہائی ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھنا چاہیے، آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، ہمیشہ تندرست رہنے کے لیے اپنی زندگی کو عام نہ سمجھیے۔ آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے، انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے۔ اپنی زندگی کو بھرپور انجوائے کیجیے، زندگی کا مزہ لیجیے، زندگی کو گزارنے کے لیے اپنے جسم کا خیال کیجیے، مختلف بیماریوں سے بچنے کے لیے واک کا اہتمام کریں اور اپنے آپ کا خیال رکھیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ناظرین اکرام کو یہ ضرور کہوں گا، 5 وقت کی نماز بہت ضروری ہے۔ فجر کی نماز مسجد میں ادا کیجیے، 5 وقت کی نماز مساجد میں ادا کیجیے۔ جب واک پیدل چل کے مسجد تک جائیں گے ثواب بھی ہوگا۔ علماء اکرام کا بھی یہی وہ اپنے واعظ میں کہتے ہیں، دروس میں کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں۔ نماز صحت کے لیے، نظام ہضم کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو لوگ رات عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانا کھاتے ہیں اور پھر وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، ان کا ہضم ویسے ہی خراب نہیں ہوگا۔ بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے، آسانیاں پیدا کیجیے اپنے لیے، دوسروں کے لیے۔ بہت شکریہ حکیم صاحب۔ جی معزز ناظرین، آپ نے حکیم صاحب کی باتیں سنی۔ اگر ہم اچھی خوراک کھائیں گے اور بری خوراک سے بچیں گے تو ہمارا نظام بھی درست طور پر کام کرے گا۔ اگر ہمارا نظام درست طور پر کام کرے گا تو جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے صحت کے بہتری کا باعث بنے گا۔ بہت شکریہ۔